أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، تم چڑھے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے، پھر پہنچا تم کو غم عوض میں غم کے، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جاوے، اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آ جاوے، اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی. تو یہ آیت جو تمہارے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا تعلق بھی جنگ احد کے واقعات سے ہے. یہ واقعہ کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے، تو اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ضعف ہوا، تو آپ ایک گڑھے میں گر گئے، اور کچھ افاقہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور صحابہ کرام کو آواز دی. لیکن ادھر صحابہ کرام چونکہ بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو چکے تھے، ایک تو شکست ہو گئی تھی، ایک کیا ہے کافروں نے یکدم حملہ کر دیا تھا، فتح جو ہے وہ شکست میں بدل چکی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی. بہت زیادہ غم صحابہ کرام کو تھا. تو اس وقت صحابہ کرام ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو اسی کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے. اذ تصعدون ولا طلعون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، کدھر؟ یعنی پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر، جدھر جس کا منہ آیا ادھر چڑھا جا رہا تھا، اور کسی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے. لا تلوون علی احد، کسی کی طرف مڑ کے ہی نہیں دیکھتے تھے. اور والرسول یدعوکم فی اخراکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے آواز بھی دے رہے تھے. اصل میں جب صحابہ کرام اس سخت کیا ہے حالت میں ادھر ادھر ہو رہے تھے، حواس باختہ تھے، اس وقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک تو پہنچی نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جن کو پہنچی تو انہوں نے آواز پہچانی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ سمجھا، خبر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. اس بنا پر کیا ہے چونکہ ان پر انتہائی غم تھا اور ہوش کھو بیٹھے تھے، ایسے ہی بس بھاگ رہے تھے، تو اس وقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ان کو پتہ نہیں چلا. اور دوسرا یہ ہے کہ آواز میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے. تو بعد میں حضرت کعب بن مالک نے زور سے آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے، آپ زندہ ہیں، موجود ہیں جی، اس لیے اس طرف آؤ. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جملے فرما رہے تھے الی عباد اللہ انی رسول اللہ، لیکن یہ آواز لوگوں نے پہچانی نہ تھی. لیکن کعب بن مالک نے جب آواز دی تو پھر صحابہ کرام کو کچھ ہوش ٹھکانے ہوئے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سلامت ہیں، زندہ ہیں. تو پھر صحابہ کرام آ کر جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے مل کر کیا ہے دوبارہ جنگ شروع کی، جس کی وجہ سے کافروں کو پسپا کر دیا. تو بہرحال آخر کار پھر بھی مسلمانوں نے کیا ہے کافروں کو بھگا دیا. تو اصل میں یہاں اسی کا نقشہ ہے، تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، کہ رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے جی، تو تم آواز نہیں سن رہے تھے، کسی طرح متوجہ بھی نہیں ہو رہے تھے، تو پیچھے سے بلا رہے تھے. تو فاصابکم غما بغم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم دیا اس غم کے بدلے. تو مقصد یہ ہے کہ جو غم تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی، جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، تو اس غم کی وجہ سے تمہیں بھی غم پہنچا دیا جی، کہ تم ادھر ادھر بھاگنے لگے اور کافروں کا غلبہ ہونے لگا تمہارے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غم تمہیں پہنچا دیا. تو غم تو بہت زیادہ جمع ہو گئے جی، ایک تو فتح کا ختم ہو جانا یہ غم، پھر بہت ساروں کا شہید ہو جانا یہ غم، بہت سوں کا زخمی ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت کا مشہور ہو جانا جو جھوٹی تھی. تو یہ سارے غم
یہ کیا ہے تمہیں پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے اس غم کی وجہ سے جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کیا، جی آپ کے حکم معدولی ہوئی۔ تو آگے وجہ بیان فرما دی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ غم اللہ نے اس لیے دیا تاکہ آئندہ کے لیے تمہارا کیا ہو جائے، معاملہ اس طرح بن جائے کہ تمہارا کیا کسی فوت شدہ چیز پر غم نہ ہو، اور کسی جو مصیبت پہنچی اس پر تکلیف تمہیں نہ ہو۔ اور مطلب یہ ہے کہ فوت شدہ چیزوں پر بھی غم نہ رہے اور مصیبتوں پر بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ تمہاری تربیت مقصود ہے، یعنی غم پر غم دیا گویا تمہاری یہ مشق کرائی جا رہی ہے، تربیت کرائی جا رہی ہے، تاکہ تمہارے اندر یہ ملکہ اور عادت پیدا ہو جائے کہ آئندہ غم آنے کی وجہ سے کیا ہے تمہیں کسی قسم کا غم نہ ہو۔ تو بعض مفسرین نے اور طریقے سے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ آیا ہے، یہ تو اصل میں یہاں پہلا غم جو ہے اس سے بڑا غم مراد ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک بہت بڑا غم پہنچایا۔ تو یہاں جو تنکیر ہے وہ تعظیم کے لیے بہت بڑا غم پہنچا دیا، بغم باعوض کی، یعنی اس غم کے بدلے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا۔ جی آگے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا اس پر متفرع کیسے ہوتا ہے؟ تاکہ تم غمگین نہ ہو۔ تو یہ کیا معنی ہے کہ تمہیں غم دیا تاکہ تم غمگین نہ ہو؟ تو اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ پہلے صحابہ کرام کو جو غم ہوا تھا وہ تو ہو رہا تھا شکست کے ختم ہونے کا، تو وہ پریشان ہو گئے تھے بہت زیادہ کہ شکست آ گئی، فتح ختم ہو گئی، فتح ہماری شکست میں بدل گئی۔ پھر اس کے بعد میں جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، تو یہ خبر جب مشہور ہوئی تو اس وقت صحابہ بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ اس وجہ سے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی خبر ہے وہ مراد ہے۔ تو آگے فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تو اب اس کی مثال سمجھنے سے صحیح مسئلہ سمجھ آئے گا کہ اس کی مثال یہ، مثلا ایک آدمی ہے جی، اس کو یہ خبر ملی جی کہ اس کا بیٹا شدید زخمی ہو گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا، لیکن بعد میں خبر آ گئی کہ نہیں وہ تو زخم و کتاب نہ لگا کر دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، تو وہ تو غم پر غم ہو، انتہائی شدید غم اس پر چڑھ گیا۔ لیکن پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ خبر آئی کہ نہیں فوت نہیں ہوا ہے، وہ زندہ ہے۔ اب یہ خبر جب سنے گا تو وہ کرے گا الحمدللہ، شکر ہے بچ گیا، خیر ہے، زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ کہ پہلے تو اس کو غم ہو رہا تھا اس کی زخمی ہونے کا، لیکن جب بڑا غم سنایا گیا اس کی موت کا تو اس وقت انتہائی شدید اس پر غم چڑھا تھا۔ لیکن جب دوبارہ پتہ چلا جی کہ نہیں وہ تو زخمی ہے، مرا نہیں ہے، تو اس کو پہلے زخمی ہونے کے سارے غم جو ہے اس کے دھل گئے۔ اب وہ خوش ہوگا کہ شکر ہے بچ گیا ہے، زخم ہے، خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کو بھی پہلے غم تھا شکست کا، جی مسلمانوں کے شہید ہونے کا، اس طرح، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ان تک پہنچی تو انتہائی شدید غم ان کو پہنچا۔ پھر جب پتہ چلا کہ نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو زندہ ہیں، جی یہ خبر جھوٹی تھی، ویسے کافر نے اڑائی تھی، تو اس کے بعد ان کے سارے غم، شکست کا غم بھی دھل گیا، اور اس طریقے سے جو اپنے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور دوسرے جو سارے کے مصائب ان کو پیش آئے تھے وہ سارے کے سارے غم بھول گئے، اور اس خوشی میں کہ شکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دنیا میں موجود ہیں، آپ کی شہادت نہیں ہوئی، زخمی صرف ہوئے ہیں، تو اس خوشی میں پھر سارے غم بھول گئے۔ یہی مراد ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ یہ غم بڑا تمہیں تب اس لیے پہنچایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو بڑا غم تھا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم سے جو شکست فوت ہو گئی، شکست نہیں فتح فوت ہو گئی، جو شکست تمہیں مل گئی جی اس پر تمہیں غم نہ آئے۔ اسی طریقے سے وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہارے مصیبتیں آئیں، مثلا بہت زیادہ صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے 70 کے قریب، اور اس طریقے سے بہت زیادہ جو زخمی ہو گئے جی، تو یہ جو تمہیں پریشانی تھی جی یہ اب تمہیں نہ رہے گی، کیونکہ پہلے تو بڑی پریشانی آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن پھر جب خبر ملی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں ہوئے تو پھر خوشی ہو گئی، تو پھر باقی سارے غم بھول گئے۔ تو بہرحال بعض مفسرین کی رائے یہ ہے جی کہ یہاں غم پہلے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، اور دوسرے غم سے مراد کیا ہے، وہ غم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کہ نہ ماننے کی وجہ سے، آپ کے حکم عدولی کی وجہ سے ہوا تھا، وہ غم ہے۔ تو ان رسول کو غم دینے کے بدلے تمہیں اللہ نے یہ غم پہنچایا، ٹھیک ہے، اور نتیجہ یہی لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا
فاتکم ولا ما اصابکم. تو بہرحال یہ دو تفسیریں ہیں، دونوں تفسیریں بہرحال اپنی جگہ درست ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کیا ہے باخبر ہیں، ان کو تمہارے تمام اعمال کا پتہ ہے کہ تم کیسا کرنے والے ہو. تو اس لیے جو اچھائی کرے گا اس کو اچھا صلہ ملے گا، اور جو اچھائی نہیں کر پائے گا تو ظاہر بات ہے پھر اس کو اچھا صلہ نہیں مل سکے گا، اور اس کا مسئلہ اور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.